اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ علامہ اقبال نے یہ نظم طرابلس کے شہیدوں سے متاثر ہو کر لکھی۔ اس نظم کے پس منظر میں سیاق و سباق میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم بادشاہی مسجد کے احاطہ میں سنائی، تو اس نظم کا جب آخری شعر علامہ نے پڑھا تو وہاں کے جو مسلمان تھے جنہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں یا امامے باندھی ہوئی تھی یا انہوں نے سر پر کچھ پہنا ہوا تھا، تو علامہ نے جب اس نظم کا آخری شعر پڑھا تو انہوں نے اپنی پگڑیاں فضا میں اچھال دی اور لوگ وہاں پر بے ہوش ہونے لگے، کرب کی، دکھ اور مصیبت کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، وہ بے ہوش ہونے لگے۔ اور اس وقت کی جو حکومت تھی انگریزوں کی، انہیں وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑا تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں شہیدوں کے خون کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے میں رخت سفر روانہ ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب اس سرزمین پر، اس دھرتی پر مجھ پر رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا، میرے لیے یہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، تو میں یہاں سے اپنا رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گیا، کسی اور دنیا میں، کسی اور جہان میں جانے کے لیے چلا گیا یہاں سے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جہان سے نکلا، ایک اور جہان میں گیا، تو فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جہان سے نکلا تو فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور وہ مجھے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے آغوش رحمت میں لے گئے، اپنے آئے رحمت میں لے گئے۔ اب آگے علامہ کی کنورسیشن ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا حضور نے، اے ان دلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ان دلیب باغ حجاز کا لقب عطا ہوا، باغ حجاز کی بلبل کا لقب عطا ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے باغ حجاز کی بلبل، اے ان دلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، کہ اس باغ کی ایک ایک کلی، ایک ایک پھول، وہ تیری نوا سے، تیری سخن سے، تیری شاعری سے، تیرے پیام سے وہ گداز ہو چکی ہے، یعنی میری امت کا ایک ایک فرد وہ تیرے پیغام سے متاثر ہے۔ فرمایا اے ان دلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز۔ فرمایا جہاں سے تو برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقبال، تو اس دنیا سے آ رہا ہے، تو جس طرح باغ سے خوشبو نکلتی ہے، تو بھی اس دنیا سے ہو کے آیا ہے، اس دنیا سے آیا ہے، تو بتا اس دنیا سے ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، اب آگے علامہ جواب دیتے ہیں قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ یا رسول اللہ، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس جہان سے ہو کے آئے ہیں، یا رسول اللہ وہاں پر آسودگی نہیں ہے۔ ہم جس زندگی کی جستجو کر رہے ہیں، ہم جس زندگی کی تلاش میں ہیں، یا رسول اللہ وہ زندگی وہاں پر نہیں ملتی۔ فرمایا ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں حبو وہ کلی نہیں ملتی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا گلشن باغ ہرا بھرا ہے، لیکن ان میں وفا کی خوشبو نہیں ہے، وہ پھولوں سے ہرا بھرا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں پھول موجود ہیں، تیری امت کے کا گلشن ہرا بھرا ہے، لیکن یا رسول اللہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے پھول تو ہیں لیکن پھولوں میں خوشبو نہیں ہے۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں حبو وہ کلی نہیں ملتی۔ یعنی یہ مایوسی کی کیفیت ہے، لیکن اس مایوسی کی کیفیت میں بھی علامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ فرمایا مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ یا رسول اللہ، میں ایک چیز اس مایوسی اور بے یقینی کی کیفیت میں بھی میں ایک تحفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اور وہ تحفہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ جو چیز میں لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ فرمایا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کی ہے لہو اس میں۔
یا رسول اللہ آپ کی امت کی آبرو اس آبگینے میں جھلکتی ہے، آپ کی امت کی عزت اس آبگینے میں جھلکتی ہے، اور وہ آبگینے میں کیا ہے؟ فرمایا وہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شہداء کے خون کی اہمیت کو، شہداء کے خون کی حرمت کو اس میں بیان فرمایا ہے، اور علامہ نے یہ بتایا ہے اور ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ وہ لوگ جو امت مصطفی کے غلبے کے لیے، جو دین مصطفی کی سربلندی کے لیے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور اپنے خون کا نذرانہ دیتے ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کے خون کی قدر و قیمت کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور فرمایا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوح بھی